بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو أي ما له قيام بذاته من العالم اما مرکب من جزئین فصاعدا وهو الجسم، اور وہ یعنی جس کے لیے قیام بالذات ہے یعنی عالم، یا تو مرکب ہوگا دو جز یا اس سے زائد سے، وهو الجسم، اور یہ جسم ہے۔ وعند البعض لا بد له من ثلاثة اجزاء، اور بعضوں کے نزدیک ضروری ہے جسم کے لیے تین اجزاء کا ہونا، لیتحقق الابعاد الثلاثہ، تاکہ ابعاد ثلاثہ متحقق ہو جائیں۔ اعنی الطول والعرض والعمق، میری مراد ہے طول، عرض اور عمق۔ وعند البعض من ثمانیة اجزاء، اور بعضوں کے نزدیک ضروری ہے 8 اجزاء کا ہونا تاکہ متحقق ہو جائے تقاطع ابعاد، ابعاد ثلاثہ کا تقاطع متحقق ہو جائے، زوایا قائمہ پر ابعاد ثلاثہ کا تقاطع متحقق ہو جائے۔ خلاصے کے طور پر یاد رکھیں، متن کی عبارت یہ ہے وہو اما مرکب وہو الجسم، اور غیر مرکب وہو کالجوہر۔ آگے عبارت آئے گی کہ عالم یا تو مرکب ہوگا، اسی کو جسم کہتے ہیں، یا غیر مرکب ہوتا ہے، اسی کو جوہر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مرکب کسے کہیں گے؟ جسے جسم کہا جاتا ہے۔ تو ترکیب کے لیے کتنے اجزاء ضروری ہیں؟ یہاں پر مذاہب تو کئی ہیں، لیکن 3 مذاہب صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مذہب احناف اور جمہور اشاعرہ کا یہ فرماتے ہیں کہ ترکیب کے لیے 2 اجزاء کافی ہیں، 2 اجزاء ترکیب کے لیے کافی ہیں۔ بعض اشاعرہ کا ماننا ہے کہ نہیں، کم سے کم 3 اجزاء ہونے چاہیے تاکہ ابعاد ثلاثہ کا تحقق ہو جائے۔ اسی طریقے سے ابو علی جبائی کا ماننا یہ ہے کہ کم سے کم 8 اجزاء ہونا چاہیے تاکہ ابعاد ثلاثہ کے تحقق کے ساتھ ساتھ ابعاد ثلاثہ کا زاویہ قائمہ پر تقاطع بھی ہو جائے۔ اب ان 3 مسلک کو آپ نقشے کی روشنی میں سمجھیں۔ وَلَيْسَ هَذَا نِزَاعًا لَفْظِيًّا، اور یہ نزاع لفظی نہیں ہے، راجعاً إِلَى الْاصْطِلَاح، جو کہ اصطلاح کی طرف لوٹ جائے، حتیٰ يُدْفَعَ، یہاں تک کہ جواب دے دیا جائے یہ کہہ کر بِأَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَن يَصْطَلِحَ عَلَى مَا شَاءَ، کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اصطلاح قائم کرے جیسے چاہے، یعنی ہر شخص کو جس طرح چاہے اصطلاح قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ بل هو نزاع لفظی، بل هو نزاع، بلکہ نزاع ہے فی ان المعنی الذي وضع لفظ الجسم بإزائه، بلکہ اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ وہ معنی جس کے مقابلے میں لفظ وضع کیا گیا ہے، هل يكفي فيه الترکیب من جزئین ام لا، آیا اس میں ترکیب 2 جزوں سے ترکیب کافی ہے یا نہیں۔ احتج الاولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد إنه أجسم، استدلال کیا ہے پہلے قول کے قائلین نے اس سے کہ کہا جاتا ہے 2 جسموں میں سے ایک کے لیے اذا، جب کہ اس پر ایک جز زیادہ کر دیا جائے، کیا کہا جاتا ہے؟ انه اجسم من الاخر، کہ یہ دوسرے سے زیادہ جسیم ہے۔ فلولا ان مجرد الترکیب، تو اگر محض ترکیب کافی نہ ہوتی، فلولا ان مجرد الترکیب کاف فی الجسمیہ، پس اگر محض ترکیب کافی نہ ہوتی جسمیہ جسم ہونے میں، صار بمجرد زیادت الجزء ازید فی الجسمیت، تو یقیناً نہ ہوتا وہ محض ایک جز کے اضافے سے زیادہ جسمیت میں نہ ہوتا۔ وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے، لأنه افعل من الجسامة بمعنى الضخامة وعدم المقدار، اس لیے کہ افعل جسامة بمعنى ضخامة وعدم المقدار، بمعنى ضخامة سے اس میں تفضیل کا صیغہ، اس لیے کہ اجسم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جسامة بمعنى ضخامة، ضخامة کے معنی آگے عطف تفسیری ہے، عظم المقدار یعنی بڑی مقدار کے معنی میں۔ یقال، کہا جاتا ہے، جسم الشیء ای عظم،
جسم الشیء و عظم یعنی چیز بڑی ہو گئی، فہو جسیم و جسام بالضم، جسام جیم کے ضمے کے ساتھ۔ والکلام فی الجسم الذی هو اسم لا صفۃ، اور کلام اس جسم کے بارے میں جو کہ اسم ہے نہ کہ صفت کے بارے میں۔ یہاں دراصل پہلا جو قول ہے، پہلا قول یہ ہے کہ جسم کے لیے کی ترکیب کے لیے 2 جز کافی ہے۔ اس کی دلیل یہ دی ہے کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے اس پر اگر ایک کا اضافہ کر دیا جائے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اجسم۔ مثال کے طور پہ جسم پہ ایک کا اضافہ کرے تو وہ اجسم ہو جائے گا، کوئی ایک جز کے بڑھنے سے وہ اجسم ہو گیا، جسم کا تحقق ہو گیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے لیے 2 جز کافی ہے۔ اس پر شارح نے یہ کہا ہے کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے جو استدلال کیا وہ اجسم اس میں تفضیل سے کیا ہے، حالانکہ ہماری بات چل رہی جسم کے بارے میں جو اس میں ذاتی ہے، یعنی ہمارا جو دعویٰ ہے دلیل اس کے مطابق نہیں ہے، یہ خروج عن المبحث ہے کہ دعوے کے مطابق آپ دلیل نہیں دے رہے ہیں۔ دلیل دینی چاہیے اس میں ذاتی پر، اور آپ نے جو دلیل پیش کی وہ اس میں ذاتی نہیں بلکہ اس میں صفتی یا اس میں تفضیل والی دلیل ہے۔